اچھا جی، یہاں پہ کوئی محمد افضل آئے ہیں جی. ہیلو. ہیلو سر. ہاں جی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. بس ٹھیک ٹھاک. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ جی پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو بات ہوئی تھی آپ سے، اچھا لگا. تو آج بھی بنڈل آف تھینکس آپ نے جناب جوائن کی ہے. تو کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں جی، آپ کیا کوشچن ہے؟ کوئی بات کریں گے؟ جی بالکل. میں ذرا ایک دو باتیں جناب سے کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو آپ کے حضور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کی جیسی بھی سوچ ہے، جیسی بھی رائے ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور اسی بیس پہ ہم چلتے ہیں. اور یہی اخلاقیات کی میرے خیال میں سر بنیادی بات یہی ہے. اس لیے اگر ہم فوراً کسی بات کو، اگرچہ وہ ہمارے میرٹ پہ نہیں ہے، تو اس کو اسٹوپلائز کرنا تھوڑا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اختلاف شاید اس کائنات کا بہترین ایسا نظام ہے جس کی بنیاد پہ سارا کچھ چل رہا ہے. شاید آپ مجھ سے ایگری کریں سر اس بات. دیکھیں، عزت لوگوں کی جاتی ہے، ان کے نظریات کی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اچھا جی. سمجھ گئے؟ عزت لوگوں کی کرنی چاہیے، ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. اور عزت کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ کسی کے حقوق، جب آپ کسی کی عزت نہیں رہنے دیتے نا، تو اس کے حقوق خراب ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے اوپریسڈ لوگوں کی عزت کرنی پڑتی ہے. مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایک غلط بات کو مانے گا اور ہم اسے کہیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے تیری بات، تو یہ عزت میں شامل نہیں ہے. اس بات کو سٹوپڈ اچھا. کہنا کوئی غلط بات نہیں. اچھا سر، یہ ماشاء اللہ آپ اس کو بہت کمال رکھتے ہیں، غالب کمال رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ذرا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی چیز کو غلط یا درست کا فیصلہ جس پیمانے پہ کرتے ہیں، وہ پیمانہ کیا ہماری ذہنیت ہے، کیا ہے وہ؟ دیکھیں، دنیا میں کسی بات کو صحیح اور غلط کہنے کا جو پیمانہ ہے نا، جی جی. وہ اصل میں ہمارے ارتقاء کا ہی حصہ ہے. کیونکہ ارتقاء کے دوران ہی ہم نے ہماری عقل اور سوچ اس پوائنٹ پہ پہنچی کہ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ فلاں بات جھوٹ ہے اور اس معیار کے مطابق جھوٹ ہے، اور فلاں سچ ہے اور اس معیار کے مطابق سچ ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ ہمیں نقصان دینے کی قابلیت رکھتا ہے، اور سچ جو ہے نا وہ اصل میں ہمیں ایک حقیقت تک پہنچنے کی طاقت دیتا ہے. اور جب آپ حقیقت کو زیادہ بہتری سے جانتے ہوتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے زندگی کے اور اپنے ملک کے، اپنے ارد گرد کے حالات کے ہر ایک چیز کے بارے میں بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو سچ جو ہے نا، وہ بیٹر انفارمڈ ہونا جو ہے نا، اصل میں وہ دنیا میں اصل میں آپ کے سروائیول کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. اب جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو کہ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں. اور سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس آپ کو حقیقت کا ادراک اور پھر حقیقت کے ادراک کے ساتھ حقیقت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی طاقت دیتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ ملک ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ کسی جھوٹ اور فریب پہ ایمان رکھ کے بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے چل رہی ہے، ایسے نہیں چل رہی. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے چل رہی ہے، کوئی امام مہدی آئے گا، کوئی مسیح آئے گا، کوئی فلاں آئے گا، کوئی کلکی اتار آئے گا اور وہ ہمارے مسئلے سالو کرے گا، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے مسئلے خود سالو کریں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو گھر بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. حالانکہ عورت جب معاشرے میں آتی ہے، وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو سوسائٹی کی بہتری کے لیے استعمال کرتی ہے، تو وہی ملک ترقی کرتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں وہ ملک جو کہ عورتوں کو گھروں میں بٹھا کے رکھنے یا ان کی ایجوکیشن کے اوپر توجہ نہ دینے کے قائل ہیں، وہ کیا ہے، وہ پیچھے بھی ہیں. کیونکہ وہ اس حقیقت سے روشناس نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کے برابر عقل رکھتی ہے، سوسائٹی میں ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے. آپ کے بزنسز اور آپ کی اکانومی میں عورت کا رول جب ہوگا تو آپ زیادہ ترقی کریں گے. تو کیا ہے، وہ ملک پیچھے ہے نا. تو ہمیں پریکٹیکل لیول پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹ پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ جھوٹے عقائد رکھتے ہیں، جن کے ایمان جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ دنیا میں پیچھے ہیں.
اور جو لوگ حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں یا حقیقت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے بلکہ حقیقت کو مانتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، وہ دنیا میں آگئے. آپ دیکھ لیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں فرق ہی ہے. آپ ایک سمپل بات کرتے ہیں، انڈیا اور چائنا کا کمپیریزن کر لیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انڈیا میں سپرسٹیشن بہت زیادہ ہے، تو ہم پرستی، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہے. جی مگر چائنا میں اس کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے، بے شک انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، مگر اگر چائنا کو دیکھا جائے تو چائنا کا مقابلہ نہ وہ اکانومی میں کر پا رہا ہے، نہ وہ سائنس میں کر پا رہا ہے. بہت سی چیزوں میں چائنا سے پیچھے ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اسلام، ہندوازم اور فلاں ڈھمکاں کے پیچھے لوگ بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لینا ابھی کمبھ کا میلہ ہوا تو کیا ہوا؟ کمبھ کے میلے میں لوگ، مہا کمبھ میلے میں لوگوں نے جا کے وہ گنگا میں ڈبکیاں لگائی. اور آپ کو پتا کہ اس دوران دنیا کی ہر بیماری اور ہر قسم کا ٹاکسن گنگا کے اندر تھا. ٹھیک ہے، گنگا کے اندر نہانا بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی انڈسٹریل ویسٹ کسی فیکٹری سے نکل رہا ہے اس میں نہا لیں، جس کی وجہ سے اسکن انفیکشن بھی ہوں گے، لوگ بیمار بھی ہوں گے، مگر لوگ کیونکہ ان کا ایمان ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جی آپ دیکھیں گنگا کے اندر اپنے مردے پھینک دیتے ہیں سیدھے سیدھے. دنیا کا سب سے پولوٹڈ دریا جو ہے نا وہ دریائے گنگا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں. اچھا سر، آپ نے اپنی گفتگو میں بہت اچھا یہ اشارہ کیا کہ جو سچائی ہوتی ہے نا یہ بہترین منزل کی طرف ہمیں لے کے چلتی ہے. تو سر جو جھوٹ ہوتا ہے یہ یعنی ایول ہے، ٹھیک ہے جی. تو آج کا جو جھوٹ ہے کل کا اگر وہ سچ بن جائے تو پھر ہم اس کو کس سٹیٹس میں دیکھیں گے؟ تو بتائیں کون سا جھوٹ ہے جو کل سچ بنے گا، بتائیے. بہت سے ایسے سائنٹیفکلی مثال دیں نا، مثال مسٹیکس ہیں. میں مثال. زیادہ دور نہیں جاؤں گا، مطلب آپ فار ایگزامپل بہت سے لمارکزم ہے، آپ اس کو ہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کے ایک ایریا میں اینشنٹ ٹائمز میں جو دعوے تھے، بڑے سائنٹیفیکل ایسے دعوے تھے جو بعد میں اپنی کون سا؟ حقیقت میں کچھ، مثال دیں نا، مثال دیں. میں نے آپ کو لمارکزم بولا ہے. دیکھیں لمارکزم جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے نا، کس نے کیا ہے بتائیں. یہ تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. تو چندہ سائنس نے کیا ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ مجھے وہ نہیں قدیم نہیں دعوے کا بتائیں نہیں، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سائنس تھا، آپ ایک بتائیں. بات پہ رہے نا، ایک بات پہ ہی ہم ذرا رہتے ہیں نا تھوڑا سا. میں یہ کہتا ہوں کہ لامارک جھوٹ ہو گیا کہ سچ ہے. یار دیکھیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لمارک مکمل طور پہ جھوٹ ہے. اب کچھ باتیں جو لمارک نے کہی تھی وہ بھی سچ ثابت ہو رہی ہیں، کچھ جو ڈاروین نے کہی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی، پھر ہم کچھ کس جو طرف نیوٹن نے جائیں گے؟ کہی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی، جو نیوٹن نے کہی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی. تو تو جو آپ یہ کس کے کھاتے آپ میں ڈال آپ رہے ہیں؟ آپ اب یہاں پہ تھوڑا سا سٹے لیں سر، مہربانی ہوگی کہ میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ ایک آج کا جھوٹ کل کا سچ اگر بن گیا تو وہ جو جھوٹ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ میاں یہ لمارکزم کی جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ غلط ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی بات ہے جو سائنس کل کہتی تھی اور وہ آج پہلے جھوٹ تھی اور اب سچ ہے، اور پہلے سچ سر تھی اور اب جھوٹ میں ہے. بتائیں. اب دیکھیں، میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کے جاتا. میرے اسٹوڈنٹ کا زمانہ تھا جب ہم جسٹ ایک ایٹم کے اندر صرف 3 پارٹیکلز، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرونز کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہت سارے پارٹیکلز آ گئے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کب کرتے تھے لوگ یہ بات؟ یہ 90s کی بات ہی ہے. اور آپ اب مجھے بتائیں کہ ہگز بوزان کب پروپوز ہوا تھا، بتائیں ذرا. نہیں، میں نہیں جانتا. آپ کو پتا ہے ہگز بوزان کیا ہے؟ جی نہیں. ٹھیک ہے، ہوں. آپ کو نہیں پتا. اور آپ کو یہ پتا کہ کب پروپوز کیا گیا تھا؟ تو آپ بتائیں نا سر، اس نہیں وقت نہیں، آپ مجھے پروفیسر پہلے صاحب یہ کو تو بتائیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سائنس پہلے میں یہ نے تو آپ مانتی. کو میاں ایک جی منٹ، محمد افضل ایک منٹ. جی جی آپ نا یہ کوشش کر رہے ہو کہ آپ کنورسیشن کو کنٹرول کرو اور وہاں لے کے میں جاؤ کنٹرول جہاں. کر رہا ہوں. ایک منٹ چپ رہو میاں، چپ چپ، ابھی نہیں بولنا. اچھا جی. یہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے، یہ میں کروں گا، اور اس لیے یہ کوشش بند کر دیں. آپ یہ جی چاہ رہے ہیں کہ کوشش بات تو بند نہیں نہ ہو نہیں. سکتی. ایک منٹ چپ، بالکل چپ. اب سمپل سی بات ہے بھائی،
جہاں پہ لاجیکلی بات جاتی ہے نا وہاں پہ لے کے جائیں گے. جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا فیلسی کھیل کے کہ بات وہاں نہ جائے, وہ میرے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ تو یہ کوشش آپ بند کر دیں. اگر آپ یہ کوشش بند نہیں کریں گے تو میرا کچھ نہیں جانا, میں اپنے طریقے سے پھر بھی بات کروں گا. سمجھ گئے ہیں؟ تو ایک تو پہلی بات یہ جی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ 100% غلط ہے. آپ صرف کیسے؟ یہ فیلسی کھیل رہے ہیں کہ ہاں جی سائنس پہلے یہ کہتی تھی اور اب یہ کہتی ہے. پیٹر ہگز نے پوری دنیا اس بات کو مانے گی کہ سائنس بدلتی ہے. میاں سائنس جو بدلتی ہے وہ بہتری کی طرف بدلتی ہے. ٹھیک ہے, پیٹر ہگز نے ہگز بوزون جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہو کہ 90 میں ہم یہ پڑھا رہے تھے, بھائی سائنسدانوں کو تو تب بھی اندازہ تھا. 1964 میں اس نے ہگز بوزون کو پروپوز کیا تھا. ٹھیک ہے, جو کہ آ کے آپ کو اب ملا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایڈون ہبل نے یہ دریافت کیا کہ کائنات جو ہے وہ ہماری گیلیکسی سے بہت بڑی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں سوچی تھی؟ اس سے پہلے بھی لوگوں یعنی نے سوچی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دنیا کے گرد لوگوں نے چکر لگایا تو دنیا نے تب بھی سوچا کہ زمین گول ہے؟ سائنسدان اس سے پہلے 2400 سال پہلے آج سے, ٹھیک ہے, سکندریہ میں اس سائنسدان کا میں نام بھول گیا ہوں جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زمین گول ہے. کس بیس پہ؟ کہ اگر آپ مصر میں ایک جگہ پہ ایک مینار بنائیں اور اتنا ہی اونچا مینار دوسری جگہ بنائیں تو ایک دن پہ اس کا سایہ غائب ہو جاتا تھا مگر دوسری جگہ نہیں غائب ہوتا تھا. اس نے اس بات پہ اندازہ لگایا کہ زمین گول ہے, اور اس نے پھر زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کر کے بتا بھی دیا. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہ سائنس بدلتی ہے, ہاں سائنس بدلتی ہے, سائنس میاں بہتری کی طرف بدلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹر ہگز نے تو 1964 میں کہا تھا کہ ایٹم میں اور بھی چیزیں ہیں, ہگز بوزون بھی ہے, نیوٹرینوز کی, آپ کو پتا نیوٹرینو پہ 1980 میں اس کو نوبل پرائز مل رہا ہے ہمارے عبدالسلام کو, اور انہوں نے جو پروپوز کیا تھا وہ تو اس سے 20 سال پہلے کیا تھا بھائی. ٹھیک ہے, سائنس سر ایک جب چیز کو سر سچ تب مانتی ہے جب اس کو اس کا جب ثبوت مل جائے. ٹھیک ہے, ایلوژن جو ہے نا وہ بہتری اس کی منزل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میری ٹھیک بات ہے, سے اس کا کوئی تعلق ہے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی بولا نا کہ ابھی آپ نے بولا ہے کہ ارتقاء جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. میں نے ارتقاء تو نہیں کہا, میں نے کہا سائنس بہتر ہو رہی ہے. اچھا, سائنس بہتر ہوتی ہے. سر میں نے سمپل کہا ہے, اس کو میں نے کمپلیکیٹ نہیں کیا. میں تو جسٹ آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر اینشین ٹائمز کا جو جھوٹ ہے وہ اگر وقت موجودہ کے اندر سچ بن جاتا ہے تو وہ اس تو میرے جھوٹ چاند کو اس کی جو مثال کون دے گا؟ میں آپ سے لامارکزم تو بول رہا ہوں نا. چندہ وہ ہے ہی نہیں ہے نا, آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اس بات کا تعلق کیا ہے. مجھے آپ اس کی مثال دیں. لمارکزم جھوٹ تھا تو اب بھی جھوٹ ہے, بس ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے پاس اس کی لمار کیا مثال ہے کہ کوئی جھوٹ آج سچ ثابت ہو چکا ہے؟ نہیں, وہ سچ جو ہے وہ آج جھوٹ ثابت ہو گیا نا. ہاں تو پھر تو آپ کی بات غلط ہے نا کہ آپ نے بات نہیں صحیح کی. تو ہاں نہیں بہت سے نہیں بھیا ہاں, سچ تو خدا بھی تھا, آج جھوٹ تو ثابت جب ہو چکا ہے. سچ ہے نہیں وہ اس طرف میں نہ دین کی طرف جاتے ہیں نہ کس طرف سے نہیں نہیں, وہ آپ نہیں اس چیز ڈیسائیڈ کو. کریں گے کہ میں دین نے کی طرف نہیں جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہمیں ہر ایک کی جو رائے ہے اس کا. نہیں میاں, میں نے آپ کو آتے ہی کہہ دیا ہے کہ میں لوگوں کا احترام کرتا ہوں, ان کی رائے کا نہیں کرتا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سائنس پہ تنقید کر سکتے ہیں اس لیے تاکہ آپ اپنے مذہب کو سچا ثابت کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مذہب کیوں اتنے عرصے سے نہیں بدلا, یہ بتائیں ذرا. مذہب مذہب چونکہ کیوں نہیں بدلا؟ ہیلو مذہب کیوں نہیں بدلا بھائی؟ سر, لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, میں فزیکل آپ سے سوال کا فزیکل جواب پوچھ رہا باڈی ہوں. ہے. مجھے نہیں جی, چاہیے یہ آپ کی یہ بات نہیں چاہیے مجھے یہ بتائیں مذہب کیوں نہیں بدلا؟ مذہب کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بدلا مذہب بھائی؟ بدلتا ہے زمانے کے ساتھ. مذہب اس کے فیصلے لیتا ہے. آپ کو کس نے بولا؟ اچھا تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ جو اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان لوگوں کو مار دیتے ہیں اجتہاد کہ کس کو حضرت کہتے محمد ہیں؟ آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ جی, کی آخری کتاب ہے, یہ کیوں نہیں بدل رہا پھر؟ تو جو ایک رول اینڈ ریگولیشن ہے اب اس کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ کے آنے والے جو زمانے کے مسائل ہیں
اس کے لیے ایک بیسک سسٹم بنایا جاتا ہے جس سسٹم کے تحت وہ چل کے اس کے بعد میں ہاں فیصلہ تو ہوتا وہ ہے. اچھا، اور لیکن وہ آقا نے لوگ اس ٹائم جو جاہل ہوتے نبی ہیں نا کو جو بنا رہے ہوتے ہیں، جو کون جاہل ہوتے ہیں؟ جو مذہب بنا رہے ہوتے ہیں. مذہب کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، اور کس نے بنایا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ کا جو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر کل کو سچ ثابت ہو جاتا ہے، وہ تو جب اس ہوگا تو تب دیکھیں گے نا، آج تک ہوا تو نہیں ہے، ہم، جب ہو جائے گا تب دیکھ لیں گے. تو پھر کیسے تب آپ یہ تک تو ثابت ہمیشہ کر کہیں گے کہ سکتے یہ ہیں؟ بکواس ہے اور جھوٹ ہے، آج آپ ثبوت دے دیں تو ہم نہیں، مان لیں گے. دیکھیں میں یہی آپ سے پھر کہوں گا کہ سر یہ جو ہماری دیکھیں میرے اخلاقیات ہیں لیے وہ اس چیز آپ کی کی اجازت نہ نہیں دیتی. کتاب کی رسپیکٹ ہے نہ آپ کے مذہب کی. آپ کی میں کروں گا، آپ کے حقوق کے لیے بھی لڑوں گا، مگر آپ کے مذہب کی جو ایک دنیا کا خون پینے والی مذہبوں کی عادت ہے اس کو میں اچھا نہیں کہہ سکتا. جو یہ ماننے کی کہ 1400 سال پرانے پہلے جب ہم عورتوں کو جانور کی طرح ہانکتے تھے وہ ہانکنا ٹھیک ہے، میں اسے نہیں صحیح کہہ سکتا، میرے اور مذہب خیال نہیں میں بدل آپ سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ اسٹڈی کی ضرورت نہیں، آئی تھنک. میرے میں خیال میں ذات تو پہ نہیں جانا چاہتا، میں آپ نے ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا نہیں سر، نہیں آپ نے نہیں پڑھا تو میں مذہب کیا کرتا ہے. ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا. میں نے نہیں نہیں، آپ الحمدللہ، ذاتیات پہ ہی جانا چاہتے ہیں، جی، آپ کا مسئلہ ہی ہے. میں ذاتیات سر، لیکن سر آپ نے بار بار آپ کے کہا ہے نا، میں تو اس طرف آتا نہیں، میں تو بالکل ایک براڈ سا نہیں آپ نہیں، کے آپ سامنے نہ بات آئیں لے کے بے آیا تھا شک جو نہ. کہ آپ کی لاجک سے. جب بھی کوئی شخص یہ سر مطلب آپ کا چھونا پانا ہے مائنڈلی. جب بھی کوئی شخص جو ہے نا وہ ٹچا پن یہ کرتا ہے نا کہ وہ صرف سائنس کے اوپر تنقید کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مذہب کو ڈسکس نہ کریں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل میں وہ مذہب کو ہی بچا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی مذہبی سوچ ہی ہے. آپ یہ چاہیں گے ضرور کہ ہم مذہب پہ بات نہ کریں، مگر مذہب پہ بات کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کنٹراسٹ میں بات لے کے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ مذہبی ٹچا پانی ہے کہ وہ آج تک سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جوتی کے برابر ہے، عورت کی گواہی عادی ہے. ٹھیک ہے، یہ شریعت کی باتیں ہیں، آپ لکھی مجھے ہوئی ہیں، بار بار قرآن میوٹ کی کیوں باتیں ہیں. کرتے ہیں؟ آپ اس مجھے بار لیے بار کہ میوٹ نہ. میں آپ کو پھر میوٹ کر دوں گا کیونکہ آپ طریقے سے جب بات نہیں کریں گے اور بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے صحیح پوائنٹ آپ سے، تو میں اپنی کر دوں گا. بات کو سر دیکھیں، یہ زیادتی ہے. پھر مجھے اگر پبلک سن رہی ہے تو پھر مجھے بولنے دے. کس طرح کیا عورت لے رہے ہیں کیونکہ آپ تو جو میں جتنی عورت کو بات کر رہا ہوں آپ میاں نے جس میاں جتنی میں بات کرتا ہوں آپ تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. میں سوال گندم اور جواب جناب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی دیر سے آپ سائنس پہ تنقید کر رہے تھے اور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ مذہب نے کیا بدلا آج تک، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر آپ کہہ رہے تھے کہ اگر پرانا جھوٹ آج کا سچ بن جائے، آپ سے ایک بھی مثال نہیں اس بات کی دی گئی. ٹھیک ہے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ سائنس بدلتی ہے، بھیا سائنس بہتری کی طرف بدلتی ہے. اگر کوئی بات کل کو جھوٹ تھی اور آج سائنس نے ڈسکور کر لیا کہ یہ جھوٹ ہے، تو یہ جو چیز ہے نا یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور سائنس کے اوپر جو آپ یہ کہنا نا وہ سائنس پہ ہم اس لیے ایمان نہیں رکھتے کہ وہ بدل جاتی ہے. یا سائنس پہ آپ ایمان نہ رکھیں، نہ کوئی کہہ رہا کہ سائنس پہ ایمان رکھیں. سائنس کی مین بات یہ ہے کہ سائنس وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز کو سچائی کو ڈسکور کر لیتی ہے وہ اس کو ہی مانتی ہے. جیسے میں نے کہا نا، اس نے تو 1964 میں کہہ دیا تھا کہ ہگز بوزان ہوگا، مگر کسی نے بھی اس کو نہیں مانا. جب آگے 2012 میں ڈسکور ہوا تو تب مانا کہ ہاں جی ہگز بوزان ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں مانا، کسی نے اس بات پہ ایمان نہیں رکھا. ٹھیک ہے، اور اگر فرض کریں کہ کل کوئی آگے یہ ثابت کر دے گا نا کہ ہگز بوزان نہیں ہے ثبوت کے ساتھ، تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہگز بوزان نہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ بات مانیں گے آج جو کہ ثبوت سے ثابت ہے. اگر آپ اپنا مذہب ثبوت سے ثابت کر لیں گے سچ ہے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کر سکتے ثابت تو بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے اور نہ آپ ہمیں پابند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس ورسز مذہب جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے مذہب کو بھی سائنس سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور وہ بار بار بیچارہ فیل ہو رہا ہے اس سرٹیفکیٹ میں. بات اتنی سی ہے. چلیں آپ فائنل بات کر لیں، میں پھر آگے جا رہا ہوں. جی غالب صاحب، بات پتہ کیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا جو تعین ہے نا اس کے لیے ایک پیمانہ ہونا چاہیے جس پیمانے پہ آ کے آپ ایک دوسرے کو سیٹسفیکشن دے سکیں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ محمد افضل جو سوچ رہا ہے وہ سچ ہے اور غالب صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ سچ ہے اور دونوں کے سچ میں اختلاف رائے بھی ہے، تو پھر تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہوگا. جسٹ صرف اور صرف یہ ایک فضول سی بحث ہے میرا خیال ہے. اس کے لیے تو زندگی کے 20 منٹ بہت قیمتی ہیں جو آپ کے بھی ضائع ہوئے اور میرے بھی ضائع ہوئے آپ میرا بتائیں خیال. سچ کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، بتائیں پھر. یہ تو سارا آپ تو ہر چیز کسی کو مانتے ہی نہیں ہے نا. سچ تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کس پیمانے پہ آپ جا کے آپ ڈیسیژن لے سکیں گے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے. افضل بھائی آپ سن رہے تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا؟
سر یا میں آپ اس سن ٹائم رہا کو تھا غصے لیکن میں آپ بلبلا مجھے رہے تھے، بار کیا بار چکر؟ میوٹ، آپ مجھے بار بار میوٹ یار کر میں اس دیتے ہیں. لیے ہی میوٹ کر رہا ہوں ٹھیک کہ ہے، آپ بولنے میں سوچے بغیر بات نہیں کر رہے نہیں، ہیں اور سن بھی میں نہیں رہے. تو سر ویری بیٹر مینر سے بھائی کو میرے جو ہے وہ بھائی، اس طرح پیارے سے بھائی، جو سوال اب کرتا آپ ہوں. پوچھ رہے ہیں، دیکھیں دیکھیں آپ جو سوال اب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب ایگزیکٹلی ابھی میں آپ کو دے کے ہٹا ہوں، ہوں. اور آپ نے نہیں سنا نا، دیکھیں، تو دیکھو پھر نا آپ سے جی ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. جی، آپ نے مجھے ظاہر ہے میوٹ کرنا ہے تو چلیں پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بہت کہ مجھے شکریہ. آپ جانا میوٹ چاہیے. کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا میں نے آپ کے کان بند کر دیے تھے، ٹھیک ہے. کانوں سے لیکن دماغ تک آواز کو جانے آپ دیں گے جب تو آپ کو صرف جواب اپنے مل جائے گا. خیالات کو تھوپے جائیں گے تو یہ زیادتی ہے میں سر. تھوپ ہی نہیں رہا بے بھائی. اور شک. دوسری بات یہ ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ہر بات کو اس وقت سننا جب آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں نے ان سے بھی بات کرنی ہے. میں نے آپ کو آخری بات کرنے کا موقع دیا تھا اور آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. آپ ایسا کیجئے گا، اس سوال پوچھنے سے 3 منٹ پہلے جا کے پیچھے ویڈیو ریورس کر کے سنیے گا، آپ کو جواب مکمل طور پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے ایگزیکٹلی اسی بات، آپ نے کہا کہ سچ کو جاننے کا کوئی پیمانہ، تو بھیا سچ کو جاننے کا پیمانہ ہی تو میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا ہے. اگر آپ سن رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے ڈسکشن آگے جاری رکھتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے کانوں سے درمیان کی جو ہائی وے ہے نا اسے بند کر رکھا ہو نا، اس سے آپ بحث تو کر ہی نہیں سکتے. بات کیا کرنی ہے اس سے؟ تو بہت شکریہ آپ کا بھیا. مجھے بات یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے، اور اگر کان آپ کے سن بھی رہے ہیں نا تو آپ اس پہ سوچ نہیں رہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں، آپ سے نہیں صحیح طریقے سے بات کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ تو میری بات سن ہی نہیں رہے. اگر آپ نے ایک بھی بات سنی ہوتی تو بات کچھ ڈفرینٹ ہوتی. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی، آئی ایم سوری، میں اس طرح کی یوزلیس کنورسیشن آپ نے کہا نا، میں خود نہیں جاری رکھنا چاہتا. ٹھیک ہے.